بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اسلامی یا طب انبیاء میں بیماری سے بچنے کے لیے جو پریکاشنز بتائے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اگر ان پریکاشنز کو ہم سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں، تو ہم ہزاروں خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث میں ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی غذا یا کوئی لقمہ انسان کو نقصان نہیں دیتا اگر انسان اس غذا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک معنوی اور روحانی پریکاشنز ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ اصل نفع نقصان دینے والی ذات اللہ پاک کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے جو معنوی یا روحانی یا خدائی انتظام ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ پاک کے نام سے آپ شروع کریں گے تو خداوند عالم آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ خدا ہی شافی ہے، خدا ہی شفا دینے والا ہے، خدا ہی بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھاتا ہے تو 400 فرشتے انسان کے دسترخوان یا جہاں بھی کھانا کھاتا ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ انسان نے اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کیا ہے، خدا اسے برکت دے اور شیطان اس کی غذا میں شریک نہ۔ اب شیطان ہر ضرر والی چیز کو بھی روایت میں کہا گیا ہے، جیسے جراثیم ہو جو نظر نہیں آتے، وہ بھی روایات میں شیطان یعنی نقصان دینے والی چیز۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے بھی بچتے ہیں اور برکت بھی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو بدہضمی یا بیماری ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم بسم اللہ کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں بسم اللہ کہتا ہوں۔ امام نے کہا اس کے بعد یہ باتیں کرتے ہو کھاتے وقت؟ کہا جی ہاں۔ امام نے کہا جب بھی کھانا آغاز کرو بسم اللہ کہو، اگر بیچ میں بات کرو تو دوبارہ بسم اللہ کہو، تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بیماریوں سے بچا لے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا تم بسم اللہ کہتے ہو؟ کہا مولا میں بسم اللہ کہتا ہوں۔ فرمایا کتنی مختلف غذائیں کھاتے ہو؟ اس نے کہا 4-5 یا زیادہ۔ تو آیا ہر نئی غذا کا لقمہ اٹھاتے وقت بسم اللہ کہتے ہو یا صرف ایک مرتبہ بسم اللہ کہتے ہو؟ اس نے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ کہتے۔ امام نے فرمایا نہیں، جتنی غذائیں سپر پر ہیں
جو بھی غذا سفرے سے اٹھاتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ غذا تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ کا کتنا فائدہ ہے، لہذا انسان کوشش کرے کہ ہر لقمے اٹھاتے وقت بسم اللہ کی عادت ڈال دے، اور جب لقمہ چلا جائے تو شکر للہ یا الحمدللہ کہے، تو خدا رزق روزی میں اور برکت دے گا۔ اب یہ روحانی معنوی ایک فارمولہ ہے جو آپ کو بتایا۔ اب آئیے مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہم پریکاشن کیسے مانیں؟ احادیث، بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ اکثر بیماریوں کا سبب زیادہ کھانا ہے اور خوری کرنا۔ اکثر بیماریوں کا تعلق زیادہ کھانے سے ہے، سوائے فرمایا جو باہر کے وائرس کا اٹیک ہو جائے یا انسان کو بخار لگ جائے، ٹھنڈ لگ جائے، مگر اکثر جو بیماریاں ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ زیادہ کھانے سے۔ تو اگر زیادہ کھانے سے ہم بچ جائیں تو ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اب کتنا کھائے انسان؟ زیادہ کھانا کون سا ہے؟ بہت کم کھانا بھی بعض کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، کمزوری آ جائے گی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ تو معیار کیا ہے کہ کتنا انسان کھائے؟ تو حدیث میں فرمایا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ بہترین فارمولہ ہے۔ مثلاً اگر ایک روٹی کا وزن آپ دیکھ لیں، ایک روٹی کا وزن اگر جتنے بھی گرام ہو، آپ جو روٹی کھاتے ہیں پتلی یا موٹی، اتنے گرام آپ نے پانی پی لیا، اور اتنی ہی جگہ آپ نے ہوا کے لیے چھوڑ دی، یعنی پیٹ کو خالی رکھا۔ 2 حصے آپ نے ڈال لیے پانی سے، اور کھانے سے ایک حصہ آپ نے خالی رکھا۔ آپ ہزاروں بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ حدیث میں کہ اکثر بیماریاں پیٹ سے اور خوری سے زیادہ کھانے سے شروع ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں ایک بہت اچھی، بہت نورانی حدیث ہے، جو رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین حدیث ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں ان پیارے رسول پاک 12 امام 4 معصومین، جن کے لیے قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھا ہے ہر برائی سے، ہر گناہ سے۔ یہ اہل بیت سے روایت ہے کہ فرماتے ہم اہل بیت کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، یعنی وہی 3 حصے والی بات، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں، نہ کہ نفس امارہ اور زیادہ کھلا کر، اور ہمیں بیمار کرتا ہے۔ اور زیادہ کھانے سے انسان کی عقل بھی کم ہوتی ہے۔ کیسے عقل کم ہوتی ہے؟ اب زیادہ کھائیں گے آپ تو آپ کو شوگر ہو جائے گی، ڈائبٹیز ہو جائے گی، کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا، دل کی بیماریاں ہو جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ آپ 20 سال پہلے یا قبرستان پہنچ جائیں گے یا ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ لہذا پرخوری سے جو سب سے شریف ترین عضو انسان کا ہے وہ عقل ہے، اسے نقصان ہوتا ہے۔ پرخوری سے عقل کم ہو جاتی ہے، نہ صرف بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، عقل سب سے شریف ترین چیز ہے انسان کے بدن میں۔ اب طریقہ کیا ہے، کیسے بچیں پرخوری سے؟ ایک زبردست حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ برس یا کوڑ
کی بیماری جس کا دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں، یہ جو چہرے پہ سفید دھبے آ جاتے ہیں، انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کا ایک سبب کیا ہے کہ انسان زیادہ کھاتا ہے، انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ لہذا انسان عاقل کبھی اپنی صورت کو نہیں بگاڑے۔ اب عقل ہر لقمہ انسان کھاتا ہے، جو غذا آپ کھاتے ہیں ایک مرتبہ 2 مرتبہ، تو یا اپنی عقل کو بڑھاتے ہیں یا زبان کی لذت کی خاطر اپنی عقل کو گھٹاتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ لذت بھی زیادہ ہو اور عقل بھی زیادہ ہو اور بیماریاں بھی نہ ہوں۔ اس کا طریقہ جو اسلام نے بتلایا ہے کہ ایک لقمے کو آپ زیادہ چبائیں، یعنی لذت جو ہے غذا کو پیٹ میں پھینکنے میں نہیں، لذت تب تک ہے جب تک لقمہ زبان پہ رہے، منہ میں رہے۔ تو ایک لقمے سے آپ 20 لقموں کے لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عجیب حدیث ہے کہ دسترخوان پہ زیادہ بیٹھنا عبادت ہے، بشرط کہ انسان کم کھائے اور زیادہ بیٹھے۔ یہ پریکاشن کے لیے بہت زبردست فارمولہ ہے کہ دسترخوان پہ زیادہ بیٹھیں اور کم کھائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک لقمے کو آپ کم سے کم 20 مرتبہ چبائیں، یعنی 20 لقموں کی لذت لیں۔ کچھ لوگ عقل سے نہیں کھاتے، آنکھوں اور ہوس سے کھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لذت زیادہ حاصل کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پیٹ حاملہ عورتوں کی طرح بڑھ جائے گا۔ یہ خود مرد کے لیے عورت کے لیے موٹاپا بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا انسان کا وزن زیادہ موٹا ہوگا، پیٹ لٹکے گا، اتنا دل پہ لوڈ ہوگا، اتنا دل کو پمپ کرنا پڑے گا۔ یہ عقل کی کمی ہے۔ تو آنکھوں سے نہ کھائیے، ہوس سے نہ کھائیے، نفس کے کہنے سے نہ کھائیے، عقل سے کھائیے۔ عقل سے کیسے کھائیں گے؟ ایک ہی لقمے سے 20 لقموں کی لذت حاصل کریں گے۔ تو فرمایا کہ زیادہ دسترخوان پہ بیٹھیں مگر کم کھائیں۔ اور ایک عجیب حدیث ہے کہ فرمایا انسان جو دسترخوان پر بیٹھتا ہے یہ وقت عمر سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ میرا بندہ کھانا کھا رہا ہے، خدا کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، یہ ٹائم اس کی عمر سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ آدھا گھنٹہ بھی آرام سے ہو۔ آج لوگ اتنے بزی ہیں کہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے، چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں، جس کے لیے منع کیا کہ چلتے پھرتے کھانا نہ کھاؤ۔ ایک اور نکتہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے رہے سوتے رہے، یہ عمر نہیں کرتی۔ لہذا اس کی طرف توجہ دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں کہ یہ عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے آپ کے چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی ہے، اور زیادہ کھانے سے صورت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی کیسے؟ کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا کھانا کھانے کے بعد آپ وضو کریں تو چہرہ آپ کا جوان رہے گا، ذات بہت خوبصورت رہے گا۔ کھانے سے پہلے بھی وضو کا حکم ہے کہ ہاتھ پاؤں خوب صاف کریں، نہیں معلوم ہاتھ کہیں مٹی میں لگے، جراثیم میں لگے، گندگی میں لگے، ہاتھ پاؤں صحن یعنی پورا وضو کر کے کھائیں، اور بعد میں بھی وضو کریں۔ یعنی کھانے کے لیے کتنے اچھے پریکاشنز ہیں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، ہم اسے عبادت نہیں سمجھ کے کھاتے، صرف لذت سمجھ کے کھاتے۔ نماز میں ایک مرتبہ وضو کا حکم ہے پہلے، مگر کھانے کے لیے مستحب ہے پہلے بھی وضو کریں اور بعد میں بھی وضو کریں۔ وہ کیسے؟ کہ کھانے کے بعد اگر آپ چلے جائیں، استنجا کریں، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ کو استعمال کریں، پیشاب وغیرہ کریں، تو اس کے فوائد ہیں کہ آپ کی کئی بیماریوں سے وہاں بھی بچتے ہیں۔ کتنی کی بیماری نہیں ہوگی کھانا کھانے کے بعد، یا کہ آپ پیشاب کریں
تو پیشاب ہوگا اس کے بعد وضو کر لیں. تو یہ وہ اصول ہیں، وہ پریکاشنز ہیں، وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. پھر حدیث میں ہے کہ زیادہ کھانے سے جو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ قلب کو، دل کو ہوتا ہے. سمجھے کہ پرخوری ہے، زیادہ کھانے سے حدیث میں ہے آپ اپنے دل کو نقصان دے رہے ہیں. زیادہ کھانے سے دل کو، ہارٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک جسمانی نقصان کی بات کی حدیث نے، دوسری حدیث نے کہا کہ روحانی بھی آپ کے دل کو، یعنی یہاں دل سے مراد روح ہے، آپ کا دل مردہ ہو جائے گا، نماز میں لذت نہیں ہوگی، عبادت میں لذت نہیں ملے گی، دعا میں لذت نہیں ملے گی. یعنی ہارٹ کو بھی نقصان ہوگا زیادہ کھانے سے، اور آپ کی روح کو بھی نقصان ہوگا. اب دیکھیے کھانا ہم کھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ انرجی حاصل کریں، طاقت حاصل کریں. لیکن جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو بالکل یہ الٹا ہو جاتا ہے. ہم انرجی حاصل نہیں کرتے، بلکہ سارے بدن کی طاقت صرف ہضم کرنے میں لگ جاتی ہے. یعنی ہماری انرجی ساری زیادہ کھا لیا، حد سے زیادہ کھا لیا، اب پورا بدن کہاں مشغول ہے کہ یہ جو ایک روٹی کی جگہ تھی 2 روٹیاں کھا لی، 3 روٹیاں کھا لی، اب اس کو ہضم کرنے میں انرجی ضائع ہو. یہ زیادہ کھانے سے انسان پہ نیند کا غلبہ آتا ہے. اور اگر آپ 3 حصے کریں پیٹ کے، ایک پانی کے لیے جا کے ہوا کے لیے، تو آپ کو انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، نیند کا غلبہ نہیں ہوگا. اور قرآن مجید میں سورہ اعراف میں یہی قانون بتایا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اسراف یعنی زیادہ کھانا. اور آپ کو پتا ہے کہ اسراف کے لیے کتنی حدیثیں ہیں کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. شیطان کے اخوان میں، بھائیوں میں شامل نہ ہو جاؤ. تو یہ بہترین پریکاشنز ہیں جو اسلام نے بتلائے ہیں کہ زیادہ نہ کھائیں، اس سے آپ کے دل کی بیماریاں بڑھ جائیں گی. اچھا، دوسرا پریکاشن کیا ہے کہ کس طرح سے کھانا کھائیں. ٹھنڈا کھانا کھائیں یا گرم کھانا کھائیں، یا درمیانہ کھانا کھائیں، نہ ٹھنڈا ہو زیادہ نہ زیادہ گرم. اس میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لے آئے، وہ کھانا بہت گرم ہے. رسول خدا نے فرمایا انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے زیادہ گرم کھانے سے. یعنی نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو. یہ دوسرا پریکاشن ہے جو بہترین ہے. لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا کھاتے ہیں، اس سے بھی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ گرم کھانے کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اور اس کے علاوہ جو پریکاشن کے طور پہ ایک زبردست چیز ہے کہ کھانے کا آغاز کس چیز سے کریں. فرمایا کھانے کا آغاز نمک سے کریں. اب کون سا نمک استعمال کریں؟ فرمایا دریا سمندر کا نمک. حدیث میں ہے سب سے بہتر. اور اگر نمک نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اکثر تو نمک ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں نمک نہ ہو تو کھانے کا آغاز کس سے کریں؟ فرمایا سرکے سے کریں. اور سرکوں میں سیب کا سرکے کی بہت تعریف کی گئی ہے. اور سیب کا سرکہ حتیٰ کہ سرطان اور کینسر سے انسان کو بچاتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کبھی بھی کھانا آپ کو تکلیف نہ دے، ممکن ہے کہ کھانے میں کچھ مشکل ہو، کچھ گڑبڑ ہو، تو اللہ کے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبردست نسخہ بتلایا ہے ہاضمے کے لیے بھی اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے. فرمایا 4 چیزوں کو ملائیں اور ایک نمک تیار کریں. اس 4 چیزوں میں کیا ہے؟ ایک خود سمندر کا نمک، دریا کا نمک، اور کلونجی یا جسے سیادانہ کہتے ہیں، مگر کلونجی کو نہ پیسیں، پھر نقصان ہو سکتا ہے. اگر پیسنے کا حکم ہے جہاں پر اسے فوراً شہد میں ڈال دیں، کلونجی سیادانہ. ٹھیک ہے.
اونین سیڈ انگلش میں، نمک ہو گیا دریا کا، سی سالٹ اور اونین سیڈ، اور اس کے بعد آویشن جسے عربی میں زعتر کہتے ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں کم ہوتا ہے البتہ مل جاتا ہے پساری کے پاس، اور زنیان، یہ 4 چیزیں ان کو برابر حصے میں ملا کے گھر میں ایک ڈبیا میں نمک رکھ لیں۔ اللہ کے پاک رسول کی پاک حدیث ہے، اگر غذا کا پہلا لقمہ ان 4 چیزوں سے لیں اور آخر میں بھی 4 چیزوں سے، یہی 4 چیزیں لقمہ لیں، دریا کا نمک، کلمجی اور آویشن اور زنیان، تو جو بھی آپ کھائیں گے وہ غذا آپ کو تکلیف نہیں دے گی بلکہ ہضم ہو جائے گی۔ اور جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ اسٹارٹ میں نمک لیں اور اینڈ پر بھی، تو 70 بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اب جو یورپین ڈاکٹرز کو اگر آپ سنتے ہیں تو وہ نمک سے آپ کو سختی سے منع کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہاں کے لوگ اکثر شراب پیتے ہیں اور وہاں موسم اکثر ٹھنڈا ہے، پسینہ نہیں نکلتا، لوگ بلڈ پریشر لوگوں کا ہائی رہتا ہے۔ لیکن پاکستان، انڈیا، افریقہ، تو وہ لوگ جو شراب کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے لیے نمک بہترین چیز ہے تاکہ سرکولیشن رہے گا، بلڈ کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا، اور پسینے کی وجہ سے نمک باڈی سے نکلتا رہتا ہے اور نمک کم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے مراد ایک لقمے نمک سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ایک لقمہ پہلے اور آخر میں، بلکہ فائدہ ہوگا اور 70 بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ ساری بہترین چیزیں ہیں، پریکاشنز ہیں کہ اس سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا نہیں۔ اب کھانے کے آداب کس طرح سے، کس طرح انسان بیٹھے، فرمایا تیل لگا کر مت کھائے، سو کر لیٹ کر بھی نہ کھائیں، اور الٹے ہاتھ سے بھی نہ کھائیں۔ یہ آداب دکھانے کے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو تیز نہ لگائے، سو کے نہ کھائے اور الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، اس کے یقیناً نقصانات ہوں گے۔ اب جو سب سے پاورفل نقطہ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، وہ تاکید ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ کھانا کھائیں، جبکہ ہم کبھی 3 مرتبہ، کبھی 4 مرتبہ، کبھی اس سے زیادہ ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ ناشتے کے لیے بہت تاکید ہے کہ ناشتہ ضرور کریں، اور رات کے کھانے کی بھی بہت تاکید ہے کہ رات کا جو کھانا نہیں کھاتا، حدیث میں ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، بدن کی طاقت کم ہو جائے گی۔ اور ناشتے کے لیے بھی بہت تاکید ہے کہ انسان ناشتہ ضرور کرے، اور قرآن مجید میں 2 وقت کے کھانوں کا ذکر ہے، کہیں بھی حدیث میں 3 وقت کے کھانوں کا ذکر نہیں ہے، اور ٹائمنگ بھی بتائی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی سنت ہے کہ رات کا کھانا نماز عشاء کے بعد کھائیں، یہ سنت ہے۔ لہذا آج جو بدبختی ہماری ہے، عمریں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ ہم 4-5 مرتبہ کھاتے ہیں، وہ کھانے کی لذت بھی پھر نہیں رہتی۔ کھانے کی لذت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو بھوک لگے۔ اور دوسرا فارمولہ جو زبردست فارمولہ ہے، وہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت نے بتلایا کہ کبھی بھی غذا نہ کھائیں جب تک کہ بھوک کا احساس نہ ہو، یعنی جب بھوک لگے تو آپ کھانا کھائیں، اس کے بغیر کھانے کے یقیناً نقصانات ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ بدن میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کیوں پھیلتی ہیں؟ 2 وقت کے کھانے سے زیادہ مرتبہ کھانے کے لیے یہ مشکلات ہوتی ہے کہ 2 وقت اگر آپ کھانا کھائیں گے
تو آپ کے گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی. ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں. سورہ مریم میں آپ جا کے پڑھ لیں کہ خدا نے فرمایا ہم نے ان کی روزی مقرر کی ہے صبح اور شام. صبح اور شام کا ذکر ہے سورہ مریم میں، مگر دوپہر کے کھانے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے یا نفس پرستی کی وجہ سے اضافہ کیا. تو اگر گھروں میں 2 وقت کا کھانا آ جائے گا، گھر سے بیماریاں، یہ دل کی بیماریاں، یہ کینسر کی بیماریاں نکل جائیں. اب آئیے اور مسئلہ آخری نقطہ ہے، اس کا تعلق بھی معنویت روحانیت سے. فرمایا کہ جو سفرے پہ، سفرہ صاف ہونا چاہیے، سفرے پر جو دانے گر جاتے ہیں ان کے کھانے سے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، ایک آپ کو اللہ خوبصورتی دیتا ہے اور ایک اللہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. بہت عجیب. اس میں ایک قصہ بھی بڑا اچھا ہے. شیخ بہائی نے سنا کہ ایک گھر میں لوگ ہیں، ایک خاندان ہے جو لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے. شیخ بہائی ان کے گھر میں پہنچ گئے کہ آپ کے پاس کیا دوائی ہے؟ لوگ شفا لیتے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دوا نہیں، ایک حدیث کا عمل کر رہے ہیں. یہ روحانی معنوی قرآنی پہلو ہے صحت مند بننے کے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا اول تو ہماری غذا جو ہم پکاتے ہیں وہ صرف حلال نہیں ہوتی بلکہ طیب بھی ہوتی. قرآن میں 2 لفظ ہیں، حلال اور طیب. حلال اس غذا کو کہتے ہیں کہ حلال پیسے سے خریدا ہو، اس کو صحیح ذبح کیا ہو. اگر گوشت ہے یہ حلال، پیسہ بھی آپ کا حلال ہے. طیب غذا کیا ہے؟ طیب نہیں، پاک پاکیزہ غذا. قرآن میں 2 لفظ ہیں. طیب غذا اسے کہتے ہیں جب آپ پکاتے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے ہوں، بسم اللہ پڑھ رہے ہوں، سورہ نازلہ پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ پڑھ رہے ہوں، غافل نہ ہو اللہ کے ذکر سے. کیونکہ جب غفلت میں غذا پکے گی اس کے اثرات ہیں. اب یہ معنوی روحانی بحث ہے اور ثابت ہے کہ اولیاء خدا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہیں اللہ نے لطف کیا ہے، وہ کبھی وہ کھانا نہیں کھاتے جو کھانا پکانے والوں نے ذکر خدا نے کیا ہو. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں، کھانا ہمارا حلال بھی ہے، طیب بھی. تو جب ہم کھاتے ہیں تو جو سفرے پر دانے گر جاتے ہیں، چاول کے یا روٹی کے، وہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ دانے جو سفرے سے گر جاتے ہیں وہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. تو ہم وہ آگے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں وہی دانے دیتے ہیں اور انہیں اللہ شفا دے دیتا ہے، کیونکہ اصل شافی تو خدا ہے. تو یہ بھی ایک درس ہے کہ ہم کھانا پھینکتے ہیں، استغفر اللہ. خصوصاً یورپ میں، گلف میں پیسے والے لوگوں کے ہاں استغفر اللہ کتنا کھانا پھینکا جاتا ہے. خدا کو یہ پسند نہیں کہ جو چند دانے سفرے پہ گر جائیں اسے پھینکو. اللہ نے اس میں شفا اس لیے رکھی ہے. اللہ اتنا بڑا درس. تو خدا کیسے پسند کرے گا کہ آپ بہترین گوشت، بہترین چاول کو کچرے ڈبے میں ڈال سب، جبکہ لوگ دنیا میں بھوکے رہ رہے ہیں. گناہ ہے، کبیرہ ہے. لہٰذا یہ بہت اسلامی ہوتا ہے. یہ سفرے کے دانے، سفرہ البتہ پاک صاف ہر روز دھوئیں، یہ نہیں کہ ٹیشو سے صاف کرنا، پورا صاف کریں. تو وہاں جو دانے گر جاتے ہیں وہ لا علاج بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب ایک اور نقطہ بھی اس میں ہے کہ ہم کھانا کس برتن میں پکائیں. حدیث پاک میں کیا ہے؟ پیتل کے یا سلور کے یا سونے کے یا اسٹیل کے، کس برتن میں کھانا پکائیں؟ دیکھیے چاندی اور سونے کے لیے بنا ہے. اگر صحت مند بننا ہے تو کس میں پکائیں؟ حدیث میں ہے کہ پتھر کے برتن میں کھانا پکائیں. امام علی رضا علیہ السلام جب مشہد آئے تو یہاں لوگ پتھر کے دیگچے بناتے تھے، برتن بناتے تھے. امام پاک نے فرمایا میرے لیے جب بھی کھانا بناؤ تو پتھر کے برتن میں بناؤ، اس میں صحت ہے، سلامتی ہے. سب سے بہترین پتھر کے برتن ہیں، وہ آپ کو کہیں اور سے نہ ملے تو ایران سے مل سکتے ہیں. اس میں کھانا پکائیں تو آپ صحت مند رہیں گے اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ آج دوسرے درس میں مختصر طریقہ شمس ہیں، انشاءاللہ آئندہ اور طریقہ شمس آپ کی خدمت میں بتائے جائیں گے. یہ خلاصہ ہے آیت اللہ تبریان کی کتاب پہلی دن سے. اور اب ہم 2 درسوں میں
77 پیج تک پہنچ گئے ہیں، 77 پیج تک ہے۔ تو جو لوگ اس درس کے ذریعے سے امتحان دے کر پاس ہونا چاہتے ہیں انہیں اس کتاب کا مطالعہ کر کے اور یہ درس KMCA میں بنانا ہوگا۔ التماس دعا، خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔